قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يأتوا مصلانا أو كما قال الإسلام. محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام امتوں کا پیشوا بنایا ہے اور تمام امتوں کا بڑا بنایا ہے، یہاں تک کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی وہ اس بات کو اقرار کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں۔ یہود اپنے طور پر کرتے ہیں اور عیسائی اپنے طور پر کرتے ہیں، اور مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں اور ملت ابراہیمی کے بڑے ہیں، اور بہت ساری سنتیں اور اعمال اسلام کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پہ چل رہے ہیں، جس کے اندر قربانی کا عمل بھی ہے اور صفا مروہ کی صحیح بھی ہے، اور مقام ابراہیم پر روزانہ نماز کا عمل ہے۔ یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں جو اس امت کے اندر چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، یہ بہت بڑا لقب دیا خلیل اللہ کا۔ حضور علیہ السلام حبیب اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے اس لقب میں اس سے پیچھے بہت بڑی داستان ہے اور بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے ہجرت کا ایک عمل جاری فرمایا، اپنی قوم کو، اپنی بستی کو اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکل جانا، اللہ کے حکم پر ہجرت کر جانا، یہ عمل سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، وہ مجھے راہ بتائے گا اور راستہ دکھائے گا۔ سب سے پہلے یہ عمل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شروع ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر وادی غیر ذی زرع کے اندر ٹھہرنے کا حکم ہوا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کھیتی کا سامان نہیں ہے اور جہاں کوئی زندگی کے اثرات نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بیت اللہ کے قریب میں بیت اللہ کی آباد کاری کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خاندان کو وہاں پہ چھوڑا، اور اماں ہاجرہ علیہ السلام کو وہیں پر ٹھہرنے کا حکم ہوا، اور یہ بھی حکم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر
واپس چلے جائیں، وہاں ٹھہرنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی قربانی ہے ایک باپ کے لیے کہ وہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر کیسے واپس جا رہا ہے، اور کتنی بڑی قربانی ہے امنا حاضرہ کے لیے کہ وہ وہاں پر رہ رہی ہے اور تنہا رہ رہی ہے۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ امرنا بہذا، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگے سے الفاظ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور تسلی دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور بالکل اللہ کے سہارے پر چھوڑنے کا حکم ہے، اور اشارے سے فرمایا کہ یہ اللہ کا امر ہے۔ تو اماں حاضرہ نے فرمایا اذن لا یضیعنا اللہ، جب تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جو اللہ کے حکم پر وادی غیر زر کے اندر بھی ٹھہر جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی آبادی کا اور زندگی کا سامان پیدا کر دے گا، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے وہاں پر ٹھہرے۔ تو یہ بہت بڑی قربانی اماں حاضرہ کی، اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کی ذات پر توکل، اور اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانا ایک عورت ذات کا، ایک کمزور صفت کا اور ایک کمزور جو ہے دل والی عورت کا، اس طرح اللہ کے حکم کے آگے ٹھہر جانا، یہ بہت بڑی قربانی۔ پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا ان کے ٹھہرنے کی وجہ سے، اور پوری امت اور انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا ایک عورت کی قربانی کے اوپر، کہ وہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی لینے کے لیے دوڑتی ہے تو وہاں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اور قیامت تک جو ہے اس کا پانی چلتا رہے گا، اور لاکھوں کروڑ انسان وہاں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کی برکت سے پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا کہ وہ زمین پر سب سے افضل پانی ہے۔ اور پھر اس سے آگے قربانی کا سلسلہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں ذبح کرتے ہیں، اور ذبح کرنے کو جو ہے حکم ہوا جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اور ان سے آ کر کہا کہ انی رأیت فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام بچے ہیں، اور ایک بچے کو جو ہے خواب کی تعبیر کا یا خواب میں وحی کے حکم کا کیا پتا، لیکن اماں حاضرہ علیہ السلام کی قربانی اور ان کی تربیت اور ان کے جن قربانیوں کے اثرات، تو حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے آگے سے یہی فرمایا کہ افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو آپ کو حکم ہے آپ وہ کریں، افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر۔ ایک بچے کا ایسا جواب دینا جو کبھی بڑا بھی نہیں ہوا، تو یہ نیک اور صالح ماں باپ کی تربیت اور ان کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ ایک بچے کے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے آپ کو وہ کریں، جو اللہ کا حکم ہے وہ آپ کریں، یہ ایک بچے کے منہ سے نکل رہا ہے۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو ہبا کرنے کے لیے لے کے چلے تو قرآن میں اس کی تعبیر یوں بتائی فلما اسلما کہ جب دونوں نے اپنے آپ کو جھکا لیا اور اطاعت کے اوپر راضی ہو گئے. یہ لفظ جو ہے اسلام کا لفظ بولا کہ اسلام کا معنی اطاعت کے ہے اور اسلام کا معنی رب العالمین کے آگے سر جھکانے کے ہے. اور اسلام کا معنی یہ ہے کہ اپنی مرضی کو زندگیوں سے ختم کر دے. یہ اسلام کا معنی ہے. جیسے جو ہے اس وقت حاجی حضرات جو ہے وہ انہی جگہوں کے اوپر گئے ہیں اور مینا کے اندر وہ کنکر ماریں گے تو لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں. کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مخلوق کے تعلق کو اور مخلوق کی محبت کو قربان کیا، اپنے شہروں کو قربان کیا، اپنے خاندانوں کو قربان کیا اور اپنی بیوی اور بچوں سمیت دین کے لیے قربانی کی، تو یہی سزا جو ہے امت محمدیہ کے حاجیوں کو حکم ہے کہ وہ بھی لبیک کہتے ہوئے اللہ سے اس بات کا عہد کریں کہ مخلوق کی محبت کو ہم دلوں سے نکالیں گے اور اب تک جو ہے اللہ کے غیر کے لیے جو زندگی گزارتے رہے اب اللہ کے حکم پر زندگی گزاریں گے. اس کا نام لبیک اللہم لبیک کہ اللہ میں حاضر ہوں تیرے تعلق میں اور تیری محبت میں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کے اندر حکم ہوا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر حق ہے اللہ کا، لوگوں پر حق ہے ایک اللہ کا کہ وہ جو ہے حج کرے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں کے اوپر حق ہے اس بات کا کہ ایک مخلوق اپنے خالق کے گھر کی جا کر چکر لگائے. یہ بندوں کے اوپر اس بات کا حق ہے اور بندوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جائیں. تو اللہ نے فرمایا کہ آگے اگر قرآن کی اس آیت کے اندر مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کا حکم نہ ہوتا تو ہر ایک کے اوپر حج فرض ہو جاتا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے. مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا لازم کہہ کر پھر آگے گنجائش ہوگی مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ جو اس بات کی طاقت رکھتا ہو، توشہ رکھتا ہو اور راہ و راہ رکھتا ہو وہ حج کرے. تو اب یہی سزائیں لے کر جو ہے لوگ گئے ہیں کہ اللہ اب تک جو مخلوق کے نام پہ جیتے رہے اور مخلوق کے لیے جو ہے قربانیاں دیتے رہے اور مخلوق پر زندگی کا دورانیہ رہا کہ اللہ اب وہ سب چھوڑتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک تیری محبت پر تیرے تعلق پر حاضر ہوتے ہیں. اس بات کی سزا لگاتے ہوئے حاجی وہ چادروں و وقت پر اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے. تو قربانی کا اور اسلام کا جو ہے وہ نام ہی اطاعت کا ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب اسلام کے علاوہ جتنی دنیا کے اندر زندگیاں چل رہی ہیں اور مذاہب چل رہے ہیں، معبودان باطل چل رہے ہیں اور خواہشات چل رہی ہیں، سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کی اطاعت کے اوپر آنا، اس کا نام اسلام.
اس کا نام اسلام ہے۔ اسلام بھی ہو اور انسان خواہشات نفسانیہ پر چلے، اور اسلام بھی ہو اور انسان جو ہے کفر پرستی کے اوپر چلے، اور اسلام بھی ہو اور انسان نفس پرستی کے اوپر چلے۔ یہ اسلام جو ہے قرآن حدیث کے اندر اس کا کوئی مفہوم آتا نہیں۔ اسلام کا یہی مفہوم ہے کہ انسان اللہ کے امر کے آگے سر جھکا۔ اما حاضرہ علیہ السلام وادی غیر زر کے اندر جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، اما حاضرہ جو ہے اللہ کی اطاعت کے اوپر سر جھکا دیا۔ یہ اسلام ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان پہاڑوں میں رہنا ہے جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں کوئی جو ہے سبزہ نہیں ہے، اور جہاں کوئی زندگی کا سامان نہیں ہے، بس اللہ کا حکم ہے تو وہاں پر سر جھکایا۔ یہ اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ ملک کو چھوڑ دیں اور اپنے خاندان کو لے کر چلے جائیں، تو اللہ کے حکم پر ملک کو چھوڑ دیا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی اولاد کو ذبح کر دیں، اپنی اولاد کو ذبح کر دیں۔ اللہ کی محبت اور تعلق کے اوپر اسماعیل علیہ السلام جو بڑھاپے کی اولاد ہیں، بڑھاپے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ باپ اور بیٹا جو ہے وہ دونوں تیار ہو گئے، دونوں تیار ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے کو تیار ہے اور بیٹا ذبح ہونے کو تیار ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ فلما اسلما، جیسے کہ دو آدمی جو ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو عربی کے اندر کہا جاتا ہے رجلان اسلمان، کہ یہ دو آدمی اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ رجلان اسلمان فلما اسلما، باپ اور بیٹا جب دونوں ذبح کرنے کو اور ہونے کو تیار ہو گئے تو قرآن نے کہا فلما اسلما، جب دونوں یہ مسلمان ہو گئے، یعنی دونوں اطاعت کے اوپر تیار ہو گئے، تو گویا کہ اسلام کا معنی جو ہے گردن جھکانے کا ہے۔ اسلام کا معنی جو ہے وہ اطاعت کرنے کا ہے۔ آج جو ہے اسلام کا معنی جو ہے مسلمانوں نے یہ لے لیا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا، اس کو کہو کہ بھائی نماز تم نہیں پڑھتے ہو تو اسلام کے اندر تو بڑا حکم ہے، تو کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، وہ آگے سے ناراض ہو جائے۔ تو نماز چھوڑنے پر وہ جو ہے بڑے بدل میں آ کے کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں۔ ایک عورت کو کہا گیا کہ بھئی اسلام کے اندر پردے کا حکم ہے تو آپ پردہ کر لو، تو وہ جو ہے پردہ نہ کرنے پر وجد میں آ کے کہتی ہے کہ کیا میں مسلمان نہیں؟ اسلام پردے کے اندر ہے، لہذا وہ پردہ چھوڑ کر اپنے اسلام کا دعویٰ کر رہی ہے، اور مرد نماز چھوڑ کر اپنے اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، اور حضور علیہ السلام کی سینکڑوں ہزاروں سنتیں چھوڑ کر آپ مسلمان جو ہے وہ اسلام کا دعویٰ کر فلما اسلما۔ تو قرآن نے تو کہیں بھی جو ہے اس اسلام کو جو ہے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ اسلام جو نماز کے بغیر ہو، وہ اسلام جو پردے کے بغیر ہو، وہ اسلام جو حلال اور حرام کی کنسپٹ کے بغیر ہو، وہ اسلام قرآن اور حدیث کے اندر نہیں۔ وہ اسلام اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے ذریعے سے ایسے اسلام کو نہیں بھیجا کہ اسلام بھی لے آؤ اور اس کے بعد تم اپنی مرضی کی زندگی گزارو، لہٰذا تم مسلمان کہلاؤ۔ یہاں تک جو ہے اب نماز نہ چھوڑنے والا جو ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہویہ رحمہ اللہ، ان کے نزدیک نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو مسلمان جو ہے ہمارے پاکستان میں، ہندوستان کے اندر جو بڑے جو ہے شوق و جذبے کے ساتھ نماز چھوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، آپ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے،
ایک آدمی جھوٹ بول جا رہا ہے اور جھوٹ بول کر کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں، تم مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، بہت جھوٹ رہا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ جو ہے پہلے کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جھوٹ بولتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ یعنی عجیب بات ہے کہ ایک انسان کا کوئی ضمیر ہوتا ہے، ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد جھوٹ بول رہا ہے، اس کے بعد بڑے دھڑلے سے کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی جھوٹی گواہی دے رہا ہے، قرآن پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی گواہی دے رہا ہے اور پھر باہر آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے۔ یہ کیا اسلام کے ساتھ مذاق ہے؟ یہ کیا اسلام کے ساتھ دوگلی پالیسی چل رہی ہے، منافقت چل رہی ہے کہ ایک طرف اسلام کے دعوے ہیں اور ایسے بلند و بالا دعوے ہیں کہ اگلے بندے کو جو ہے تلوار سے گردن اتارنے کو تیار ہے کہ آپ ہمارے اسلام میں شک کر رہے ہیں، ہمارے اسلام میں شک کر رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے اسلام میں شک کر رہے ہیں کہ ہم سچ نہیں بولتے، آپ ہمارے اسلام میں شک کر رہے ہیں ہم پردہ نہیں کرتی، نہ ہم پردے کو مانتی ہیں، نہ ہم پردے کو مانتی ہیں نہ ہم پردہ کرتی ہیں، تو آپ ہمارے اسلام میں شک کر رہے ہیں۔ یعنی ایک آدھا اسلام کا انکار کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مسلمان نہیں مانتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو اسلام کا قرآن کا ذکر ہے، یہاں تو کہیں بھی بچے ذبح کرنے کا حکم نہیں آیا۔ اگر ان مسلمانوں کو بچے ذبح کرنے کا حکم آیا ہوتا تو یہ جو ہے کتنا بگڑتے۔ آج قربانی کے جانور ذبح کرنے پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، کتنے جانور جو ہے ان کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اگر ان کو بچہ ذبح کرنے کا کہا جاتا تو یہ کیا کہتے؟ لہذا اسلام تو مانا ہی اللہ کے حکم پر، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے اولاد چلی جائے، سب کچھ قربان ہو جائے، اللہ کا حکم پورا ہو جائے، یہی اسلام ہے اور یہی مسلمان کا مقصد۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ جذبہ پیدا کرنا اپنے اندر کہ میرے جینے کا مقصد ہی جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مال کیا چیز ہے؟ میرے جینے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اولاد کیا چیز ہے؟ میرے جینے کا مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بیوی کیا چیز ہے؟ لہذا جو ہے اس قرآن کے اس واقعے کے اندر بہت بڑی ایک عبرت ہے کہ جب ایک باپ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ ہجرتیں کر رہا ہو دین کے لیے اور قربانیاں کر رہا ہو، اور ماں اماں ہاجرہ کی طرح دین پر اتنی قربانی کر رہی ہو کہ پہاڑوں کے اندر رہ کر بسیرا کر رہی ہو اور بغیر کھائے پیے بسیرا کر رہی ہو، اور اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد جو ہے وہ قربانی دے کر اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے جو ہے تیار ہو رہے ہوں، تو پھر اسلام اس گھر میں اور خاندان میں کیوں نہ زندہ ہو؟ اسلام تو زندہ ہو کر رہے گا اور اس اسلام کو کوئی روک نہیں سکتا کہ باپ اس طرح کی قربانی کر رہا ہے، ماں اس طرح کی قربانی کر رہی ہے، اولاد اس طرح کی قربانی کر رہی ہے، اسلام خود بخود زندہ ہو جائے گا۔ اس کے لیے کسی نعرے مارنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہماری سڑکوں پر جو ہے اسلام کے نعرے بہت ہیں لیکن اسلام نہیں ہے، اسلام نظر نہیں آ رہا کہ وہ پیچھے باپ کی قربانی نہیں ہے، پیچھے ماں کی قربانی نہیں ہے۔ جب تینوں طبقے جو ہے دین پر قربانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کو وجود دے دیتے، اسلام کو وجود دیتے ہیں۔ تو آج جو ہے 60 سال ہو گئے گھر کے اندر ابا جان نماز نہیں پڑھ رہے، 50-60 سال ہو گئے اماں جان برقع بھی نہیں کر رہی اور نہ نماز پڑھ رہی، 50-60 سال ہو گئے حلال کمائیوں کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اور اولاد کی جو ہے سنتوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، اولاد کو دین کے سائے سے بھی نہیں گزارا، اولاد کو مسجدوں کے سائے سے بھی نہیں گزارا، اولاد کو قرآن کے قریب ہی نہیں آنے دیا، تو پھر رونا کہ اسلام نہیں ہے اور مسلمان ایسے ہو گئے ہیں اور مسلمان ایسے ہو گئے ہیں، یہ رونا جو ہے یہ منافقت کا رونا ہے، یہ منافقت کا رونا ہے۔ اسلام کو ذبح کس نے کیا ہے؟
خود ہی ابا جان نے اسلام کو ذبح کیا ہوا ہے، اور خود ہی اما جان نے اسلام کو ذبح کیا ہوا ہے، اور خود ہی نوجوان اولادوں نے دین کو ذبح کیا ہوا ہے، اور تھڑے کے اوپر بیٹھ کر آپ رونا روتے ہیں کہ اسلام نہیں ہے تو اسلام ایسے تھوڑی آتا۔ فلما اسلما کہ باپ کہاں سے ہجرت کر کے آیا ہوا مصر سے، جہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہے، جہاں پر جو ہے سماج زندگی سے بھرا ہوا ملک ہے، اور جہاں پر قوم بسی بھی ہے، باپ وہاں سے ہجرت کر کے آیا ہوا ہے۔ اماں پہاڑوں میں رہ رہی ہے، اماں پہاڑوں میں رہ رہی ہے، اسماعیل علیہ السلام وہیں پہ پروان چڑھ رہے ہیں، تو پھر بات نکلتی ہے اف الما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کریں، آپ کو جو حکم ہے آپ وہ کریں۔ گھروں کے اندر جو ہے خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور جو ہے بیٹی کی خوشی ہے یا بیٹے کی خوشی ہے۔ اب وہاں پر کوئی آدمی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کام کو سنت کے مطابق کر لیں، سنت کے مطابق کر لیں۔ ابھی جو ہے سردیوں کے موسم گزرے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر بس رہے ہیں اور یہ سارے مندروں سے اٹھ کر شادیاں کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ پوجا پاٹ کر کر آئے ہوئے ہیں اور یہ شادیاں کرا رہے ہیں۔ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام یہاں پر کیا کہتا ہے، نہ باپ کو پتہ ہے، باپ کی آنکھیں اس وقت جو ہے پیشانی پر آئی ہوئی ہوتی ہیں، اولاد کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہوتا کیا ہے، اور ماں بھی جو ہے وہ اس سارے فنکشن کو انجوائے کر رہی ہوتی ہے کہ آج بالکل جو ہے ہندوؤں کے طریقے پر ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اسلام اس طریقے پر زندہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ اما ہاجرہ علیہ السلام اس مکہ کی گرمی کے اندر وہاں پر آپ جو ہے وہ پاؤں رکھ کر دکھاؤ اس وقت اس موسم کے اندر، اور پہاڑوں کے اوپر کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، وہاں پر رہ کر اور قربانی کر کر امت کی عورتوں کو بتا رہی ہے کہ اسلام اس طرح زندہ ہو۔ اب جب بچے کی زبان سے یہ نہیں نکلا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تو قرآن نے کہا اسلام کی تصدیق کر دی۔ یہ ہے اسلام کہ باپ نے ہجرت کر دی، ماں نے پہاڑوں پر بسیرا کر دیا، اور بیٹا جو ہے وہ اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کو تیار ہو گیا، تو اب قرآن کہہ رہا ہے فلما اسلما، دیکھو یہ سارے مسلمان ہو گئے، میرے حکم پر راضی ہو گئے، میرے حکم کو پر تیار ہو گئے، اور میرے حکم پر مر مٹنے کو تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اور پیشانی بھی جو ہے یہ نہیں کہ سرسری بات چیت ہو گئی، اچھا جی ابا جان آپ ذبح کر دیں، اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام اچھا میں ذبح کرتا ہوں، صرف اس بات چیت کے اوپر قرآن نے نہیں کہا وتلہ للجبین، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی زمین کی طرف کر دی۔ اب یہ سارا پیش منظر ہو گیا کہ بیٹا نیچے ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، باپ چھری چلانے کو تیار ہے۔ اب قرآن جو ہے اوپر سے آسمانوں سے ندا نادى الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ اب یہ آواز ہے اے ابراہیم اب رک جاؤ، بس ہم نے تو ذبح تھوڑی کروانا تھا، ہم نے تو ایک حکم دیکھنا تھا کہ تم پورا کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ قد صدقت الرؤيا، آپ نے خواب کو پورا کر دیا، حالانکہ حکم خواب کا تھا۔ ہزاروں تعبیریں ہو سکتی ہیں کہ بھئی اولاد کو حکم کہیں بھی نہیں آیا، پیچھے نوح علیہ السلام کا زمانہ گزرا ہے، وہاں پر تو اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں آیا، پیچھے جو ہے اتنے زمانے گزرے ہیں وہاں پر اولاد کو ذبح کرنے کا حکم نہیں آیا۔ ہزاروں تعویلات کر سکتے تھے، لیکن ایک خواب کے اوپر آ کر اپنی اولاد کو ذبح کر دینا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اور آج جو ہے خواب بھی نہیں ہے، بظاہر حکم ہے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، یہ حکم آ رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، دکان کو چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، یہ حکم آ رہا ہے۔ عورت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، یہ حکم آ رہا ہے۔ عورتیں گھروں میں رہیں، عورتیں بے پردگی نہ کریں، یہ حکم آ رہا ہے۔
قرآن کے اندر حکم آ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم کرتا ہے، روزانہ ہزاروں کیس جو ہے عدالت کے اندر جو ہے ظلم کے ساتھ ان کے فیصلے ہوتے ہیں اور عدل کے حکم کو پامال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر باقاعدہ حکم ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے، اوپر آیت بھی لکھی ہوئی ہے، اور جج صاحب جو ہے وہ ناانصافی کے فیصلے کر رہے ہیں، ناانصافی کے جو ہے وہ پھانسیاں چڑھا رہے ہیں، ناانصافی کے جو ہے عمر قید کی سزائیں دی جا رہی ہیں، ناانصافی کے قاتل کو جو چھوڑا جا رہا ہے، پیسے لے کر چھوڑا جا رہا ہے، اور اوپر آیت لکھی ہوئی ہے ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم کرتا ہے اور بے عدلی جو ہے میرے دھڑلے سے ہو۔ تو لہذا جو ہے بظاہر اللہ کے حکم آ رہے ہیں، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ اولاد کو ذبح کر دیں، اولاد کو ذبح کر دیں۔ اب آگے قرآن نے کیا کہا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں کہ جنت سے جو ہے وہ جانور آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو اس عمل پر پوری انسانیت قیامت تک کے لیے جاری کر دی۔ اب ہر سال تم جانور ذبح کرو کہ میرے خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کو تیار ہوا، ہر سال آ کر تم صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ کہ اماں حاجرہ نے وہاں پر آ کر دوڑ لگائی تھی، یہ ہر سال حکم ہو رہے ہیں۔ اور جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں مقام ابراہیم پر میرے ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، تم وہاں پر آ کر دوگانہ جو ہے وہ ادا کرو۔ اب ہر سال یہ حکم ہو رہا ہے۔ ابراہیم اماں حاجرہ کی سنت پر اللہ تعالیٰ نے یاد دادا رکھی، یہ بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ کے دین کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور اللہ کے حکم پر مر مٹتا ہے، اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں سال ان کے نام اور سنتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اب کتنے بادشاہ گزرے ہیں اس زمانے کے اندر، بعد کے زمانے میں کتنے بادشاہ آئے اور ان کی جو شہزادیاں آئیں، ان کی ملکائیں آئیں، شہزادے آئے، آج ان کی قبروں کے نشان کا بھی پتہ نہیں اور ان کے نام کا بھی پتہ نہیں۔ اماں حاجرہ ایک فقیر تھی عورت اور ایک صالح عورت، اس نے پہاڑوں پر بسیرا کیا، آج قبروں کے اوپر 1400 سال اور 5000 سال پہلے کے ان کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا، ان کے عمل بھی زندہ کر۔ تو آج جتنا ہم اللہ سے حکم سے بھاگ رہے ہیں اتنا ہم اپنے آپ کو بے نام و نشان بنا رہے ہیں، کوئی کسی کا نام نشان نہیں۔ ایک محمد بن قاسم جو ہے وہ آیا ہے ملتان تک، 20-25 سال کا نوجوان، اور اس نے آ کر اسلام زندہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج تک اس کا نام جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا۔ کتنے نوجوان آئے، کتنے شہزادے آئے، کتنے بادشاہ آئے، تاریخ کے اندر کسی کا نام نہیں۔ تاریخ اسی کا نام یاد رکھتی ہے جو دنیا کے اندر اللہ کے نام کو روشن کر کے جاتے ہیں، تاریخ ان کا روشن نام رکھتی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ سرسری عمل نہیں ہے، یہ سرسری عمل نہیں ہے، یہ جو ہے دین پر قربان ہونے کے جذبات کو ہر سال پیدا کیا جاتا ہے۔ ہر سال میں دیکھو اس کے پیچھے واقعے کو دیکھو، یہ جانور آپ کیوں ذبح کر رہے ہو، آپ صفا مروہ پہ کیوں دوڑ رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوی بچوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ گھروں سے نکل جانا یہ کہاں لکھا ہے؟ اب یہ آدمی کہاں پہ کہہ رہا ہے اے سی لگا ہوا ہے اور صوفے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹیبل پہ ٹانگیں رکھی ہوئی ہیں اور اعتراض کر رہا ہے جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو دین کے لیے چھوڑنا؟ اور مکہ کی گرمی کے اندر ابراہیم علیہ السلام اماں حاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان پہاڑوں پہ یہ بات لکھی ہوئی، صفا مروہ پہ حاجی دوڑ رہے ہیں، یہ بات وہاں لکھی ہے، اور تم اے سی کے اندر ٹیبلوں پہ ٹانگیں رکھ کے اسلام سمجھنا چاہ رہے ہو، اسلام کو سمجھنا چاہ رہے ہو، اور جو مذاق اڑا رہے ہو کہ یہ پہ کہاں ساری تاریخ اسلام کی بھری تھی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ چھوڑا تو مکہ کے پہاڑوں پر غار ثور پہ یہ بات لکھی ہوئی نہیں، آپ علیہ السلام نے یہاں پر 3 دن قیام کیوں کیا؟ آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، آپ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں مکہ میں ہیں، آپ علیہ السلام کی بیٹیاں مکہ میں ہیں، بچیوں کو چھوڑ کر گھر والوں کو چھوڑ کر یہ ہجرتیں ہو رہی ہیں، یہ لکھا ہوا نہیں، ان پہاڑوں پہ لکھا ہوا ہے، اے سی کے کمروں پہ نہیں لکھا ہوا، یہ الگ بات۔
اسی کے کمروں کے اندر حرام حلال کی کمائیوں کے بنگلے بنا کر نہیں لکھا ہوا یہ الگ بات، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں جا کر دیکھو کہ کیسے لکھا ہوا ہے، ان پہاڑوں پہ لکھا ہوا ہے، ہر 7 امت جا کر وہ غار ثور کی جو ہے وہ زیارت کرتی ہے، صفا مروہ کی زیارت ہو رہی ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں پر لوگ جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ قربانی ہے کہ دین کیسے بچایا جاتا ہے، قوم ابراہیم علیہ السلام کا دین کیسے بچایا جاتا ہے، قوم اما ہاجرہ کو دین کیسے بچایا جاتا ہے، اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی نوجوانی کو کہ دین ایسے پڑھایا جاتا ہے اور دین ایسے بچایا جاتا ہے اور دین پر ایسے قربانیاں دی جاتی ہیں پھر دین محفوظ ہوتا ہے۔ آج جو دین لوٹا ہوا ہے، آج گھروں کے اندر دین نہیں ہے، تو نہ باپ کی کوئی قربانی ہے، فجر کی نماز 10 بجے اٹھ رہا ہے، رات کو 12-1 بجے کو اے سی لگا کے سونا چاہ رہا ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں، دکان کے ہوٹل کے اوپر جو ہے وہ بیوی بھی اٹھائے گی، بچے بھی اٹھائیں گے، لیکن فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھائے گی۔ جب ایک نماز کے لیے گھرانہ قربانی نہیں دے رہا، ایک نماز کے لیے کوئی گرمی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک نماز کے لیے کوئی نیند کو قربان نہیں کر رہا، اسلام کہاں سے زندہ ہوگا؟ اسلام کہاں سے زندہ ہونا ہے؟ عید کے موقعوں کے اوپر بعض نوجوان جو ہے اب گھروں میں میوزک لگا ہوا ہے، ادھر گوشت تقسیم ہو رہا ہے، یہ گوشت تقسیم ہو رہا ہے، یہ قربانی ہو رہی ہے، اور بعض نوجوان جو ہے اس عید کے گوشت کے اندر شراب ڈال کر پیتے ہیں۔ اب اسلام کہاں سے زندہ ہو؟ اتنے بڑے لگے کہ آپ نے ایک عمل کو کیا ہے اور پیچھے جو ہے ہندوستان کے گانے لگے ہوئے، وہ کیا جذبات پیدا ہوں گے؟ آپ کے اندر جذبات محبت کے پیدا ہو رہے ہیں، مخلوق کی محبت کے، آپ کے اندر جذبات بغاوت کے پیدا ہو رہے ہیں۔ گانا جو ہے وہ انسان کے اندر ہر طرح کے جذبات پیدا کرتا ہے، مخلوق کی محبت کے جذبات پیدا کرتا ہے، اسلام سے بغاوت کے جذبات پیدا کرتا ہے، اور زناکاری کے جذبات پیدا کرتا ہے، شراب نوشی کے جذبات۔ ایک گانا جو ہے وہ انسان کے اندر کئی جذبات پیدا کرتا ہے۔ اب ادھر ابراہیم علیہ السلام کی عمل ہو رہا ہے اور ادھر آپ ہندوستان کی جو ہے اس کو گانا لگایا ہوا ہے، آپ کے اندر جذبات ابراہیمی کیسے پیدا ہوں گے؟ جذبات اسماعیلی کیسے پیدا ہوں گے؟ عید کے دن لوگ کو نمازیں چھوڑ کر جو ہے پارکوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہاں سے دین کے جذبات پیدا ہوں گے؟ لیکن میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ نقصان جب پتہ چلے گا جب یہ آپ کی آنکھ بند ہوگی، آپ نے دین کو کتنا نقصان پہنچایا، آپ نے اپنے نسلوں کے دین کو کتنا نقصان پہنچایا، آپ نے جو ہے دنیا کے اندر اسلام کے نام کو کتنا نقصان پہنچایا، یہ مرنے کے بعد پھر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج آپ کی آنکھیں بند ہیں، آج خواہشات نے گھیرا ہوا ہے، اور آج جو ہے خواہشات کے اندر ہم چل رہے ہیں، آج سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا کر رہے ہیں، ایک ہی دوڑ ہے اور ایک ہی دوڑ ہے اور ایک ہی دوڑ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم واپسی کا سفر کریں، واپسی اپنے ایمان پر، واپسی جب جو ہے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو واپس اپنے مرکز پر آتی، کہ میں یہاں سے گم ہوئی تھی، اپنے مقام پر مرکز پر پہنچوں گی تو مجھے اپنا راستہ مل جائے گا، اپنا راستہ مل جائے گا۔ آج ہم ایمان کے راستے سے گم ہوئے، ہم اللہ کے راستے سے گم ہوئے ہیں، ہم دین کے راستے سے گم ہوئے ہیں، ہم قرآن کے راستے سے گم ہوئے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے واپس اپنے مرکزوں کے اندر آئے، جہاں قرآن ملے، جہاں ہمیں دین ملے، جہاں پر اللہ پر مر مٹنے کے جذبات ملے۔ مرے تو سب مرتے ہیں، تو شہید کا نام کیوں زندہ ہوتا ہے؟ شہید کے ساتھ رحمت اللہ علیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہندوستان اور افغانستان کے اندر ابھی ایک نوجوان کی جو ہے قبر کشائی ہوئی، جو کافی عرصہ پہلے شہید ہوا ہے روس کے زمانے، اور اس کا وجود بالکل صحیح سالم، مٹی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے جسم کے قریب جائے، اس نے اللہ کے نام پر قربانی دی، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، یہ جان بھی اسی کی ہے، یہ مال بھی اسی کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے تمہارا مال خرید لیا، تمہاری جان خرید لی، کس بدلے میں؟ جنت کے بدلے، ہم تمہیں جنت دیں گے، اپنا مال لگاؤ، اپنی جان لگاؤ، اپنا خون پسینہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ جو ہے حضور کے رشتے دار، حضور کی کتنا بڑا خاندان، قریشی خاندان، آپ کے چچا، سگے چچا، اور جو ہے عہد کے اندر ایسے ذبح ہو رہے ہیں کہ جیسے کوئی جانور ذبح کیا جائے۔
नाक कहीं है, कान कहीं पड़ा हुआ है और कलेजा कहीं पड़ा हुआ है, ऐसे तो जानवर को भी ज़िबा नहीं किया जाता। हज़रत हमजा जैसे शहीद बताया गया। खानदान भी जो है वो उसकी इज्जतें भी जब है जब दीन पर कुर्बानियां दें, दीन पर कुर्बानियां। वही कुरैशी खानदान के लोग तो इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए, उनकी क्या हैसियत है, उनका क्या नाम है, हालांकि खानदान बड़े। मेरे भाई और दोस्तों, जब इतनी ऊंची हस्तियां वो अपने आप को ज़िबा करके दुनिया से चली गई, मेरे आपके खून की क्या हैसियत, मेरे आपके खून की क्या हैसियत, कोई हैसियत नहीं है। ये जब कीमती बनेगा जब ये दीन पर लगेगा, इसका पसीना दीन पर लगेगा, इसका खून दीन पर लगेगा, इसकी जवानी दीन पर लगेगी, इसका माल दीन पर लगेगा, फिर इस्लाम की रौनकें जो है। तो आज लोग बोलते हैं कि इस्लाम की रौनकें नजर नहीं आ रही, हर तरफ झूठ फ्रॉड धोखा। इस्लाम पर लगाया क्या है, इस्लाम पर लगाया क्या है? इस्लाम पर तो आपने कुछ लगाया नहीं, तो रोना किस बात? एक बात को पानी नहीं दिया माली ने और वो रो रहा है तो फल नहीं आ रहे। भाई आपने रात को उसका पानी लगाया था, आपने बात को जो है उसको मेहनत की थी, आपने बात की निगरानी की थी जी, नहीं की थी, फिर आप रोना किस बात के रो रहे? आपको फल कहां से मिलेगा, आपको साया कहां से मिलेगा? एक वीरान बागीचा नजर आ रहा है, वहां पर कोई साया नहीं, कोई फल नहीं। क्यों? आपने मेहनत नहीं की, बाप पर मेहनत नहीं। इस्लाम पर आपने आंसू नहीं बहाए, इस्लाम पर आपने अपना खून नहीं बहाया, इस्लाम पर आपने अपना पसीना नहीं बहाया, एक नींद की कुर्बानी आपने इस्लाम पर नहीं दी, तो फिर इस्लाम कहां से नजर आए? तो भाई इस्लाम को देखना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, कहां से जो है मुल्क मिस्र को छोड़कर मक्का के पहाड़ों पर आ गए। अम्मा हाजरा कहां से वहां आ गई, वहां पर तो पंखे का भी सवाल नहीं, एसी की दूर की बात, एसी की दूर की। इस्माइल अलैहिस्सलाम की खूबसूरत जवानी, जवान हो रहे हैं और बाप को कह रहे हैं इफ अलमा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मैंने वो मिसाल बताई कि शादी के मौके पे एक आदमी क्या कहता है, भाई थोड़ा सा सुन्नत के मुताबिक, वो कहता है तुम मेरी नाक कटवाना है, इतनी मेरी बराबरी कटी हुई है, इसकी नाक और इस्लाम की शान बराबर हो सकती है? इसकी पग और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पग बराबर हो सकती है? वो हुजूर के पग को मुझे हल्का समझ रहा है और अपनी पग को ऊंचा समझ, कहता है मेरी नाक कट रही है। और इस वजह इस्लाम क्या कह रहे हैं, इफ अलमात उमर, ये जवानी अल्लाह की दी हुई है, इफ अलमात उमर तो तजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा, अब ये दोनों मुसलमान, इस्लाम इस्लाम ये पूरा हुआ है। इब्राहिम ने ज़िबा कर दिया, इस्माइल ज़िबा हो गए, फिर इस्लाम पूरा हो गया। बाप भी इस्लाम की धज्जियां उड़ाए, माँ भी इस्लाम की धज्जियां उड़ाए, औलाद भी इस्लाम की बातें तैयार हो और फिर कहेंगे इस्लाम हम मुसलमान है, हमें आप मुसलमान नहीं समझते। कुरान कह रहा है ये इस्लाम मुझे कबूल। फलम्मा अस्लमा, देखो ये इस्लाम लाए, बाप इब्राहिम इस्लाम लाया है, औलाद इस्माइल इस्लाम लाया। वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या, अब हम तस्दीक करते हैं कि ये मुसलमान है, इन्नहु मिन इबादिना मुमिनीन, हमने तस्दीक कर दी, मोहर लगा। तो मेरे भाई और दोस्तों, इस कुर्बानी के मौके पर हम अपने जज्बात को बदलें, अपने ख्यालात, ये सब ख्यालात हमें कुफर में दी, ये उनकी पैदावार है जो आज हमारे ख्यालात चल रहे हैं। इस्लाम की पैदावार हमारे नबी अलैहिस्सलाम मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए। मक्का जैसा मुअज़्ज़म शहर, इज्जत वाला शहर, वो छोड़कर मदीना चले गए इस्लाम के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के लिए। 70 असहाब अहद के अंदर आपने शहीद करवा दिए, अपने चचे को शहीद करवा दिया दीन के लिए। आपके बलिदान शहीद हो गए दीन के लिए, आपको धक्का दिया गया घड़े के अंदर दीन के लिए। तो एशिया में बैठ कर तुम इस्लाम के नाम लेते हो, एशिया में बैठ कर नमाज़ें छोड़कर तुम कहते हो कि इस्लाम लगा नहीं आ रहा, ये कहां से कैसी बातें कर रहे हो? बहुत का मैदान को देखो इस्लाम लाना है, करबला के मैदान को देखो इस्लाम लाना है, मीना के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो इस्लाम लाना है। ये कौन सी तुम मजाक कर रहे हो, मुनाफिकत कर रहे हो, सारा दीन का सत्यानाश कर दिया और कहते हो कि इस्लाम नजर नहीं आ रहा, इस्लाम कहां से नजर आएगा? तो इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, मरना है और सब अल्लाह के सामने पेश होना है। फिर पाकिस्तान वाली मुनाफिकतें नहीं चलेगी, फिर पाकिस्तान वाले झूठे कुरान की कस्में नहीं चलेंगी, फिर पाकिस्तान वाले झूठे कलमे नहीं चलेंगे, फिर पाकिस्तान वाली झूठी कुर्बानियां नहीं चलेगी। वहां सच्चा इस्लाम चलेगा। बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह दिखाओ,
یہ ترازو ہے، یہ آپ نے ترازو کھڑا کر دیا ہے، اپنا ایمان لے کر آؤ، رکھو اس کے اوپر، رکھو اس کے اوپر اپنی نمازیں، رکھو اس کے اوپر اپنا دین، رکھو اس کے اوپر اپنا اسلام، اور وہاں سارا جھوٹ، قرآن، دھوکھا، نجائز کمائیاں، نمازوں کو چھوڑنا، بے پردہ بیٹیاں، بے پردہ بیویاں، اب وہ سارا اسلام وہاں پڑھو۔ اب بتاؤ آپ پڑھو گی، اب وہاں پر غصہ ہو کر بات تم ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کے آگے تو کوئی آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا، آپ بھی نہیں اٹھا، وہ سارا اسلام اس طرف ہوگا، آپ اس طرف ہوگا۔ اس دن سے پہلے اور موت سے پہلے اپنے آپ کو کھلو کی سلم کی کاف پورا اسلام کے اندر داخل ہو، پھر بچت ہے، ورنہ دنیا کے اندر بھی یہی جھگڑے ہیں، آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ